الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے دینی افکار و نظریات یہ ہمارے کورس کا عنوان ہے۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم اس کی آؤٹ لائن فائنل کریں گے اور اسی ہفتے میں آپ کو بھیج دیں گے۔ آج کچھ تمیدی نوعیت کی باتیں میرے ذہن میں تھیں کہ آپ سے کر لی جائیں۔ تو مختصر دورانیہ کی کلاس ہوگی۔ تو فرسٹ سمسٹر جس طرح گزرا ہونے پونے گزر گیا۔ سیکنڈ میں میری خواہش اور گزارش ہے، خواہش بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ ایم فل بذات خود کوئی منزل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ دوستوں کے لیے یہی منزل ہو ان کے کیریئر کے حوالے سے یا جو بھی معاملات ہیں، لیکن ایکچولی یہ منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ تو میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ آپ سب کو اس ایم فل کو منزل تک پہنچنے کے راستے کے لیے کے طور پر ہی استعمال کریں، اس کو منزل نہ بنائیں۔ پی ایچ ڈی کا ارادہ رکھیں، اس کے لیے سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی فرسٹ کی نسبت۔ فرسٹ سیمسٹر موسٹلی تھیوریٹیکل تھا، سیکنڈ کو آپ پریکٹیکل بنائیں۔ فرسٹ میں جو تحقیق پڑی ہے سیکنڈ میں اس کا اطلاق کریں۔ اس کے لیے جو میری کلاس کی حد تک مجھے پتہ نہیں اجتماعی طور پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میری کلاس کی حد تک آپ کی 3 اسائنمنٹ کے بجائے 2 ہوں گی، اور دونوں اسائنمنٹس آرٹیکل ہوں گے جو قابل اشاعت ہوں گے، بھرتی کا مال نہیں ہوگا۔ اور اس میں کچھ طلبہ ایسے ہیں، اگر وہ خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے دوبارہ میری کلاس میں ہی ہیں اے اور بی میں، جنہوں نے ابھی سیکنڈ اور تھرڈ اسائنمنٹ مجھے 100% کاپی دی ہے، کاپی کر کے، اور کچھ نے دی ہی نہیں ہے، اور ایک دو ایسے ہیں جنہوں نے کتاب سے فوٹو کاپی کر کے دی۔ فیل میں نے کسی کو نہیں کیا، کیونکہ کرتا تو کیریئر کا مسئلہ ہو جاتا۔ تو میں نے کہا اس کی تلافی ہم سیکنڈ سیمسٹر میں کریں گے۔ وہ جو بھی ہیں ان کو پتہ ہے خود، انہوں نے اس کی تلافی یہاں کرنی ہے ایک اضافی آرٹیکل کی صورت میں۔ میرے پاس ان کی لسٹ موجود ہے، کلاس میں ان کا نام نہیں لیتا کہ ویسے بھی ماہ مبارک ہے اور پردہ دری نہیں ہونی چاہیے، لیکن انہیں پتہ ہے، اور اگر کسی کا یہ گمان اور خیال ہو کہ پتہ نہیں تو پھر وہ اس کو انفرادی طور پہ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو وہ تیسرا آرٹیکل بھی لکھیں گے، باقیوں کے 2 آرٹیکل ہوں گے۔ کچھ کی اسائنمنٹس پہ میں نے کچھ چیزیں لکھی تھیں، ظاہرہ سب کی نہیں کر سکا، وہ میرے پاس ابھی پڑی ہوئی ہیں۔ جب ہماری بالمشافہ کلاس ہوگی تو وہ جن جن کی ہوں گی میں لسٹ شیئر کر دوں گا کہ وہ لے لیں۔ اس میں کچھ بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں جو آپ کو اطلاق کے حوالے سے درست کرنی ہیں۔ وہ کمزوریاں جن کو آپ آگے عملی طور پر توجہ دیں گے تو جو تحقیق پڑی ہے اس کی امپلیمنٹیشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور وہ کمزوریاں دور ہو سکیں گی۔ اس سے اگلی جو میں نے گزارش کرنی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ دوسرے سیمسٹر کے بعد آپ کا ایک راستہ یہ ہے کہ آپ تھیسس لکھیں، اور دوسرا وہ ہے کہ آپ ایک اور سیمسٹر کورس ورک پڑھ لیں۔ تو اس کے لیے بھی ابھی سے ذہن بنا لیں۔ جنہوں نے تھیسس لکھنا ہے وہ اپنے لیے کسی ٹاپک کا انتخاب کریں، اور کسی اساتذہ میں سے کسی ایک استاد محترم کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، ان کا انتخاب بھی کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے مثلاً فرض کریں کہ 7-8 بندے ایک ہی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیچر ان سب کو رکھ لیں گے، وہ تو فیصلہ بعد میں کمیٹی کرتی ہے۔ لیکن بہرحال جب آپ کی کسی ایک ٹیچر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں اور اپنی کنسنٹ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایز سپرویژن آپ کی سپرویژن کروں گا، ایز اے سپروائزر آپ کو لوں گا۔ تو اس کے لیے بھی ایک راستہ آگے آسان ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔
تاکہ جب آپ کا سیکنڈ سیمسٹر مکمل ہو تو اس وقت تک آپ کا ٹاپک اور آپ کا سائناپسس بھی فائنل ہو، جنہوں نے آگے تھیسس کی طرف جانا ہے، تاکہ تھرڈ سیمسٹر میں پہنچ کے وہ وقت ضائع نہ ہو اس بات پہ کہ اب ہم نے کون سا ٹاپک رکھنا ہے اور کیا ریسرچ کرنی ہے۔ اس حوالے سے فوری طور پہ ذرا مشکل ہوتا ہے کہ اگر ایک بلیک اینڈ وائٹ سوال پھینکا جائے کہ آپ کیا کریں گے۔ چند ذہن تو ایسے ہوتے ہیں جن کو کلیئر ہوتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں یا کیا کرنا ہے، باقیوں کے لیے فوری طور پہ اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس جواب کی جو جہت ہے اس کو آسان بنانے کے لیے ایک راستہ ہے، وہ آرٹیکل کا ہے کہ آپ آرٹیکل کا انتخاب، اس کے لیے موضوع کا انتخاب نسبتاً ایسا کریں کہ جس میں آگے تھیسس کی گنجائش نکلتی ہو۔ وہ جو آپ آرٹیکل پہ محنت کریں گے وہ تو ایک تو آرٹیکل کے طور پہ وہ محنت ہوگی، اور وہ محنت آپ کے تھیسس کے لیے ایک بھرتی کا مواد ہوگا، ایک تمہید ہو جائے گی، ایک بنیاد بن جائے گی، اور وہ آپ کے کام آئے گا۔ چونکہ جس موضوع پہ آپ تھیسس لکھیں گے اس موضوع پہ غالباً ایم فل پہ بھی 2 آرٹیکل کر دیے ہیں شاید ایچ سی کی طرف سے، 2 آرٹیکل کی اشاعت بھی جو ہے وہ اس موضوع پہ ضروری ہے۔ تو وہ آپ کا اگر پہلا آرٹیکل اور دوسرا جو ہم اس سیمسٹر میں لکھیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ دونوں آپ سے موضوع سے متعلق ہوں گے، تو آپ کو اس حوالے سے بھی آسانی ہو جائے گی۔ غالباً ہم 7 ٹیچرز ہیں جس کے ساتھ آپ کا مزاج کی ہم آنگی ہو، آپ ان کے ساتھ اپنے موضوعات ڈسکس کریں۔ اگر آپ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا، تو بھی آپ ان سے ڈسکس کریں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی 2-4 موضوعات بتا دیں، ان میں سے کسی ایک موضوع کی طرف آپ کا رجحان بن جائے، آپ کا ذہن بنتا ہو، اس کی آپ کو سمجھ آتی ہو، پھر آپ فردر جب آپ اس پہ کچھ ابتدائی نوعیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یا تو بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہاں اس پہ میں کام کرتا ہوں، میرے لیے آسان ہے، یا اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں یہ ذرا بھاری پتھر ہے، اس کو میں چوم کے چھوڑ دیتا ہوں، اس کے مقابلے میں میں کوئی دوسری چیز دیکھتا ہوں جو میرے لیے آسان ہو۔ موضوع کے انتخاب اور تھیسز لکھنے کے حوالے سے 2 طرح کے رجحان ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ میرا موضوع اس طرح کا ہو گئے جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، اور بڑا یونیک قسم کا ہو، ممیز ہو۔ تو یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بس ڈگری مکمل ہو جانی چاہیے جس طرح بھی ہو، یہ ذرا زیادہ کمزور سوچ ہے۔ درمیانی راہ یہ ہے کہ موضوع بہرحال ایسا ہو کہ کہیں بتاتے ہوئے اس میں مسئلہ نہ ہو، آپ کو کوئی شرمندگی کا معاملہ نہ ہو۔ اور یہ مائک بند کر دیں جس کا بھی ہے۔ اور وہ اس پہ جب آپ تھیسس لکھ لیں تو وہ چھپا کے رکھنے کے والا نہ ہو، بلکہ چھپانے کے قابل ہو، پرنٹنگ کے قابل ہو۔ آپ اس کو تسلی اور اطمینان سے بتا سکیں کہ یہ میرا موضوع تھا اور اس پہ میں نے یہ کام کیا ہے، آپ نے کام کا پتہ بھی ہو۔ اس میں جو پہلا رجحان ہے کہ بالکل یونیک ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے جو اگر کوئی دوست یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا، تو یہ ذرا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے۔ ایسا واقعی ہوتا ہے، کچھ دوست ایسا کام کر لیتے ہیں، لیکن خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک درمیانی راستہ اختیار کریں۔ آپ نے فتویٰ کے جو دروازے کھولنے ہیں، ڈگری حاصل کریں اور اس کے بعد اس راستے پہ چلیں، فتویٰ کے دروازے کھولیں، مزید ریسرچ کریں، لیکن ڈگری کے لیے کسی ایسے موضوع کا انتخاب بہرحال نہ کریں گے جس میں آپ پھنس کے رہ جائیں، ایک کے بجائے 2 اور 2 کے بجائے 4 سمسٹر لگ جائیں، یا خدا نخواستہ بعض صورتوں میں ڈگری چھوڑنی پڑ جاتی ہے، انسان پھنس جاتا ہے۔ تو بہت مشکل
موضوع کا انتخاب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل گیا گزرا موضوع بھی نہیں ہونا چاہیے۔ موضوع میں ایک چیز جس کا آپ خیال رکھیں وہ یہ ہو کہ آپ کے کام سے فائدہ کیا ہوگا، ڈگری کے حصول کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا، علمی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنے والوں کو کیا فائدہ ہوگا، ملت کو کیا فائدہ ہوگا، ملک کو کیا فائدہ ہوگا، یا کون سا وہ اہم سوال ہے یا سوالات ہیں، ایک کے بجائے زیادہ سوالات ہیں۔ جب آپ یہ تحقیقی کام کر لیں گے تو اس تحقیقی کام میں ان سوالوں کے جوابات آ جائیں گے۔ اس چیز کو بہرحال پیش نظر ضرور رکھیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ زیادہ مشکل کی طرف نہ جائیں، بالخصوص وہ مشکل جس کی پہلے سے آپ کو اس کی موادیات کا نہیں پتہ، جس علم کا مثلا ایک آدمی اصول فقہ میں کمزور ہے اور وہ موضوع ایسا رکھ لیتا ہے جس میں تمام اصول فقہ کے قواعد و کلیات آتے ہیں، تو اس پہ اس کی گرفت نہیں ہوگی، وہ اس کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں سکے گا۔ یا کوئی دوسرا اصول حدیث کا کوئی ٹاپک رکھ لیتا ہے جہاں وہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے درمیانی نوعیت کا آسان رکھ لیں اور اپنے ایک ٹیچر کا انتخاب کریں، ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ میرے ساتھ جو احباب رکھنا چاہیں وہ ان باکس میں رابطہ کر لیں۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ قطعاً ذہن میں نہ رکھیں جی کہ میں نے اگر فلاں کو رکھ لیا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس حادثہ میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہر استاد کے پاس ایک محدود نمبرز ہوتے ہیں، ان سے اوپر وہ نہیں رکھ سکتے، تو جہاں آپ کی طبیعت اور مزاج ہے آپ وہاں جائیں۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو رکھا تو شاید اس کا یہ ہوگا یا یہ سوچے گا۔ ہاں اگر کوئی خود استاد آپ کو کہتا ہے جی کہ آپ میرے ساتھ رکھیں اور آپ بھی اس کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں، تو پھر آپ ان کو کر لیں۔ ادروائز ان کو بتا دیں جی کہ میرا فلاں ٹیچر کا ارادہ ہے، میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ ایگری ہوں تو۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی چیز اور آتی ہے، آپ کے ٹاپک چارٹ پہ جرنل۔ اب جو کچھ یونیورسٹیاں بھی زیادہ ہو چکی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا جو معیار تحقیق ہے وہ بھی بعض صورتوں میں بہت گر بھی گیا ہے، تو اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ تحقیق اس موضوع پہ ہوتی ہے جس پہ پہلے کام نہ ہوا ہو۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، پہلے کام سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے ریسرچ کویسچن ہیں ان کو پہلے کسی نے ایڈریس نہ کیا ہو۔ جو بھی موضوع آپ کے ذہن میں آتا ہے، جس طرح آپ کے نئے قادیانیوں کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، تو آپ اس پہ سرچ کر لیں کہ اس سے پہلے اس موضوع پہ یونیورسٹیوں میں کیا کام ہوا ہے، یا مارکیٹ میں ویسے جو کتابی کام ہے وہ کیا ہے۔ بس اوقات ایک عنوان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کام نہیں ہوتا، عنوان کسی نے خوبصورت رکھ لیا ہوتا ہے کتاب کا، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ تو اس میں نہیں ہے، وہ مختلف ہے۔ تو دوسرا میں نے دیکھے ہیں ابھی آپ نے جو آپ کے سینئرز ہیں پی ایچ ڈی کے کچھ سیناپسز بھی اور کچھ ایم فل کے، تو اس میں ایک پورشن ہوتا ہے لٹریچر ریویو کا سیناپسز میں، وہ اس میں زیادہ تر دوستوں نے یہ بتایا ہوا تھا جی کہ اس پہ فلاں فلاں کتابیں موجود ہیں۔ لٹریچر ریویو یہ نہیں ہوتا۔ لٹریچر ریویو میں یہ تو ایک پورشن ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہاں یہ مواد موجود ہے جس موضوع پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مجھے مواد نہیں ملے گا، یہ اس کا ایک پورشن ہوتا ہے اس لٹریچر ریویو کے اندر۔ اس کا اصل آپ نے یہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جس موضوع پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اگرچہ متعلقہ مواد ان صورتوں میں موجود ہے، لیکن بعین ہی اس موضوع پہ یہ کام نہیں ہوا، کسی نے کام نہیں کیا، اور یہ جو کام ہوئے ہیں ان کاموں سے مراد
جو خصوصاً تھیسز ہوئے ہوتے ہیں یا کسی نے کوئی تحقیقی کتاب لکھی ہوتی ہے، تو اس میں کے مندرجات کا جائزہ لے کے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں میرا یہ ٹاپک ہے، میرے یہ سوالات ہیں، میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، جبکہ اس کتاب میں یا ان تھیسز میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور میرا موضوع اس لحاظ سے اس سے مختلف ہے، یا اس میں یہ تشنگی ہے جس کا جواب میں اپنے اس تھیسز میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک تقابلی جواز آپ پیش کرتے ہیں اپنے لٹریچر ریویو میں، یہ اس کی اصل ہوتی ہے، جبکہ میں نے جو دیکھے ہیں زیادہ تر وہاں اس طرح کی خانہ پوری کی گئی تھی، ہاں جی اس موضوع پہ یہ کتاب ہے، تو وہ اگر تھیسز کسی ایسے بندے کے پاس چلا جاتا ہے جو واقعی اس چیز کو اسی طرح پرکھے گا، تو کئی دفعہ وہ اگلے سٹیج پہ بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تھیسز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں بن رہی۔ تو اس لیے سائناپسس پہ آپ جتنی محنت کر لیں گے، موضوع کے انتخاب بھی جس قدر محنت کر لیں گے، تھیسس کا آدھا کام یہاں آسان ہو جاتا ہے، کوئی تفہیم زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جب اپنے موضوع کی کا فہم زیادہ حاصل ہو جائے تو کام کرنا بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے کیا نہیں کرنا۔ اچھا، اگلی کلاس تک اب آپ نے اپنے آرٹیکلز کے عنوان ضرور سوچ کے آئیں، اس پہ لکھنا ہے۔ ایک آرٹیکل آپ نے منٹ سے پہلے دینا ہوگا، تاریخ میں انشاءاللہ اگلے میں بتا دوں گا، 1 منٹ کے بعد دینا ہوگا۔ تو جو آرٹیکل آپ نے میری اسائنمنٹ کے طور پہ لکھنے ہیں وہ مجھ سے لازمی ڈسکس کرنے ہیں، اس کے بعد اس پہ لکھ کے لانے ہیں۔ پہلے جی سر، سیمسٹر اس میں والی کوئی سا بھی جو موضوع رعایت سر ہوگی، سلیکٹ کر سکتے ہیں ہم آرٹیکل کے لیے؟ جی موضوع کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈسکس آپ کو کرنا ضروری ہوگا۔ جی بہتر۔ ٹھیک ہے، وہ چونکہ کچھ دوستوں نے بالکل بھی ڈسکس نہیں کیا تھا، جب ان کی اسائنمنٹ دیکھی ہیں وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ نہ وہ چھوڑنے کی چیز تھی نہ لینے کی چیز تھی۔ تو وہ اس جو رعایت کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا اس کے تحت ہم نے سب کو کنسیڈر کیا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کا اطلاع کے تحقیق کا سمسٹر ہے کہ اس میں آپ عملاً کچھ سیکھ لیں جو کل کسی دوسرے کو سکھا سکیں یا عملی طور پر آپ اس کو برت سکیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ موضوع ڈسکس کریں، اس کی جزیات مبادیات واضح ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو آپ میں سے کسی نے کسی موضوع کے حوالے سے سوچا ہے کہ کس عنوان پہ کرنا چاہیں گے؟ میں نے سر سوچا ہے قادیانیوں کے بارے میں آرٹیکل کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد محمود سر۔ جی شاہد محمود، میں نے پچھلے شاید محمود صاحب، کیا ٹاپک سوچا آپ نے؟ قادیانیوں کے بارے میں سر میرا دلچسپی ہے کہ وہ رسول جی پاک جی، ان کے بارے میں، قادیانی بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ان کے افکار وغیرہ اور ان کے بارے میں سر مکمل جو معلومات ہیں وہ اپنے موضوع کا حصہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جی، تو قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا کچھ ذہن بنا ہوا ہے کہ آپ ان کی کیا آپ کی فریز ہوگی موضوع کی؟ ان کے بارے میں سر آپ سے مشورہ ہی کرنا ہے، فی الحال تو یہ ہے نا کہ جدھر ہماری رہائش ہے تو اس کے ساتھ ہی ہے جو ربوہ ان کا ہے جناب نگر، جی اور جی ہمارے علاقے میں بھی ان کے سمجھے ہمارا آنا جانا ہے ان کے جی جی علاقے میں، تو ان کے جی، ساتھ ہمارا لین دین ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں میں ادھر سمجھے فزیکلی جا کے تحقیق کر سکتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ صحیح تب ہے۔ بات چیت کر کے، اور اس وجہ ہم، سے باقی نیٹ کی سہولت تو ہے ہی، بس بندہ کچھ مواد نہیں دیتا۔ صحیح ہے۔ ایک سبجیکٹ ہے اینتھروپولوجی، اس کا باقی بھی اس کی جیتے ہیں، اور اس کا کی ایک جے اور ایک تھیم یہ ہے بی نیٹو، کہ آپ
مقامی بن جائیں، جی کسی بھی کمیونٹی کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں جس طرح وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ مثلا اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ ہمارے ہاں جو مکاتب فکر ہیں، اہل سنت، اہل تشیع، پھر اہل سنت میں آگے جو 3 4 مکاتب فکر ہیں، تو ایک ہماری انڈرسٹینڈنگ دوسرے کے بارے میں ہوتی ہے کہ فلاں یہ ہیں، دیوبندی ایسے ہیں، بالکل بریلوی ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں الزامی نوعیت کی ہوتی ہیں، وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ دوسری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس طرح ہم سوچ رہے ہیں واقعی اسی طرح سمجھتے ہیں، یا ان کی اپنے مسلک کی، اپنے اسکول آف تھاٹ کا جو ان کا فارم ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ تو بی نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اس طرح بیان کر دیں جس طرح وہ اپنے آپ کو حقیقتاً سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑا گہرا کھوج لگانا پڑتا ہے۔ تو قادیانیہ کو جو تنظیمی نظم ہے، جو ان کا تبلیغ کا طریقہ کار ہے، صحیح جو ان کے مراکز چل رہے ہیں، ان چیزوں کی اگر آپ کھوج لگا سکیں، اس کے بارے میں سوچیں کہ چونکہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت نے اور باقی انفرادی طور پر بھی کام تو کر رہے ہیں، کیا بھی ہے، لیکن عامت الناس میں قادیانیوں کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں ہے کہ بالکل یہ ان صحیح کا نیٹ ورک کس طرح کا ہے، کس طرح یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو کس طرح شکار کرتے ہیں۔ مثلاً اسلام آباد کے اندر ان کا ایک رجحان یہ ہے کہ یہ آپ نے کینیڈین، برٹش، امریکن اور باقی یورپین کنٹریز کے جو نیشنلٹی ہولڈرز قادیانی لڑکے ہیں، ان کے لیے رشتے لاتے ہیں مسلمان گھروں کی لڑکیوں کے ہاں، رشتے مانگتے ہیں ان کا، ٹھیک اور وہ اپنا آپ چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ہم قادیانی ہیں۔ تو یہ کئی کیس پکڑے گئے ہیں۔ میں تو چکسجات کے ایریا میں رہتا ہوں، یہ چند سال پہلے جہاں ہمارے قریبی ایک راول ٹاؤن کا ہے، ایک ٹاؤن ہے راول ٹاؤن کے نام سے، وہاں بھی ایک کیس پکڑا گیا تھا، ایک اور قریبی بھی پکڑا گیا تھا، بالکل نکاح کے موقع پہ وہ جو نکاح خام مولوی صاحب تھے، ان کو کچھ شک ہوا، انہوں نے چیزوں کو جب قریدا تو پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے۔ تو چونکہ معاشرتی یہ رجحان بھی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویل سیٹلڈ جگہ پہ شادی ہو جائے، بچے کا مستقبل سنور جائے گا، باہر چلی جائے گی یہ، تو وہ اس طرح ایک پورے خاندان کو معاشی خوشحالی کا لالچ دے کے گریجولی وہ قادیانی کر لیتے ہیں۔ تو باقی جگہوں پہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اور بھی ذرائع ہوں، جس طرح باہر جانے کے لیے تو کئی لوگ ہو جاتے ہیں، قادیانی ہو اب جاتے وہ ہیں۔ سر ادھر ہے ان کا چناب نگر، تو وہ ادھر بہت زیادہ فلائی کام وغیرہ کرتے ہیں، ان کا ہاسپٹل ہے وہاں پر، کوئی بھی چلا جائے بہترین علاج ان کا کرتے ہیں، اور دل کے امراض کا ان کا بہترین ہاسپٹل چل رہا ہے۔ تو اور ادھر کافی زیادہ جو ہمارا علاقہ ہے، غریبوں کی کافی وہ مدد وغیرہ کرتے رہتے ہیں، فلائی کام کرتے جی ہیں۔ جی اس وجہ سے زیادہ تر وہ پنجاب کا ایریا غربت کا ہے، تو وہ زیادہ تر لوگ ان کے جو ان کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے، اور آہستہ جی آہستہ جی ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں۔ اور ایسا ادھر ہی ہے میں وہ۔ گیا ہوں تو جی سر، جی ان کا خلیہ اس طرح کا لگتا ہے کہ انہوں نے سمجھے کہ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہیں، تو کہ انہوں نے ایک مخصوص قسم کی ان کی ہوتی ہے، تو جی دور سے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ پرہیزگار اور نیک ہے، جی لیکن جب بندہ قریب جاتا ہے، اندر سے دیکھتا ہے، تو پھر اصل عقیدے کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب تو اس قادیانیت کی بارے میں تفہیم آپ کے، ہاں قادیانیت کی تفہیم کے ٹاپک پہ سوچیں تو اس کی کوئی فریز انشاءاللہ بنا لیں گے۔ آپ پہلے خود سوچیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آپ کور کر سکتے ہیں، تو جی ان سر، چیزوں کو آپ لکھیں، پھر ان کے متعلق سوالات بنیں گے،
اسی کے مطابق ابواب بنیں گے، تو اس کی ایک فریز پھر بنا دیتا ہے جو اس ساری کی چیز کو کور کرتی ہو. جی سر. کیونکہ ان کا جو عام لوگوں کے ساتھ طریقہ واردات ہے، کالجز، یونیورسٹی کے طلبہ اور جی جی عام جی اساتذہ، تو ان کے ساتھ یہ اسلام کو کرٹیسائز نہیں کرتے. وہ یہ نہیں بتاتے ہم قادیانی ہیں. وہ نزلہ بر عضو ضعیف علماء کرام سے شروع کرتے ہیں. ہم جو دینی طبقے سے وابستہ لوگ ہیں، ہماری جو کمزوری ہیں ان سے ہائی لائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، اس سے اسلام کو یہ نقصان ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. دوسرا آدمی جو بظاہر اس طرح کا دینی شناخت کا لمبردار نہیں ہے، لیکن دین کے لیے درد رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ چیزیں کلک کرتی ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے. اس کی وجہ سے بڑی دین کی بدنامی ہوتی ہے، مولویوں کی یہ کمزوریاں ہیں. وہاں سے وہ پھر آہستہ آہستہ آگے لے کے جاتے ہیں. ہاں جی، ہماری روحانی محفل ہے، اس میں آپ شرکت کر رہے ہیں. تو جہاں جب یہ کچھ شکار لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنی پہلی، دوسری، تیسری شروع کی جو مجالس ہوتی ہیں، ان کے ظاہر آپ نے جو ان کے پریچر ہیں ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کو بتایا ہوتا ہے اس طرح ہم لے کے آ رہے ہیں. تو وہ کوئی اس طرح کی کنٹروورشل بات نہیں کرتے، آہستہ آہستہ اس ٹریک پہ چڑھاتے ہیں. تو آپ اس بارے میں سر اگر مزید مجھے بتا دیں کہ مجھے اس میں کیا کیا تحقیق میں کرنا پڑے گا تاکہ جو ہے میرا ذہن بن سکے. آپ اس کا چونکہ ظاہر اوور آل پوری قادیانیت کو تو آپ کور نہیں کر سکتے نا، تو آپ اس کا پہلے ایریا سلیکٹ کر لیں، وہ اپنی دلچسپی سے سلیکٹ کریں، کسی سے مسلط نہ کروائیں کہ ٹھیک آپ کس ایریا کے اندر، کن بارڈرز کے اندر آپ کام کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس کے کچھ سوالات بنائیں، پھر ڈسکس کر لیں، اس کی پھر فریز بنا لیں گے آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ خود سوچیں اس چیز پہ نا. ٹھیک ہے. چونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فارم سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کو کوئی ایک ٹاپک بتاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک اس کا پورا روڈ میپ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے یہ ہو سکتا ہے، اس میں کون سی جزیات آتی ہیں. وہی چیز آپ کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اس کے کا ذہن ذرا مختلف ہوگا، وہ اپنے حساب سے سوچے گا. تو ٹھیک ہے. اس کے لیے پہلے آپ یہ دیکھ لیں آپ نے جس بندے کے ساتھ کرنا ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں کہ وہ کیا سجیسٹ کرتا ہے، کس بارڈر کے اندر آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اور ان کے پاس جانے سے پہلے اپنی تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں، پھر جائیں.